تو یہ جو سبب ہے اور وسیلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں رکھا ہے، خواہ اس کی زندگی دنیاوی ہو، اس کی زندگی روحانی ہو، علمی فکری زندگی ہو، ہر زندگی میں اس کو ارتقاء کے لیے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی وسیلہ مقرر کیا ہے، اور بغیر وسیلے وہ طاقتور خود بھی کچھ نہیں دیتا۔ جب اس نے دینے کے لیے ہمیں ایک وسیلہ مقرر کیا ہے تو جب ہم اس سے کوئی مانگیں گے تو اسی تعلیم کی روشنی میں، اسی وضاحت کی روشنی میں، اسی اس کے سکھائے ہوئے سبق کی روشنی میں ہمیں بھی اس کے وسیلہ مانگنا پڑے گا۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا وسیلہ آپ پیش کر سکتے ہیں، رسول اعظام کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا وسیلہ پیش کریں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں فرمائی، اور دعا کیا کریں؟ اے اللہ جس طرح تو نے ان پر نعمتیں فرمائی، ان پر انعام فرمایا، ان پر اکرام فرمایا، ان کے صدقے میں مجھ پر بھی نعمتیں عطا فرما، مجھ پر بھی اکرام فرما، میرے اوپر بھی کرم فرما۔ تو دو باتیں یہاں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا اللہ سے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہاں سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جو وسیلہ ہے اسے تلاش کرنا ہوگا، اس کو حاصل کرنا ہوگا، اس کو پانا ہوگا، تاکہ دعا کے ذریعے جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جلد عطا فرما دے۔